السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کیا فضیلت ہے اور ان کا کیا تقدس ہے، ان کا کیا مقام ارفع ہے، قرآن اور سنت نے ان کا کیا رتبہ متعین کیا ہے، اور ان کی پاکیزگی، ان کے برگزیدہ ہونے کے حوالے سے قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث طیبہ کس قدر واضح ہیں، اور امت کا اس سلسلے میں اجماع کس طرح منعقد ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا اور اس عقیدے میں اگر کسی قسم کا کوئی تزلزل پیدا ہو گیا، کوئی جنبش پیدا ہو گئی، تو یقین مانیے پورے دین اسلام پر اعتبار قائم نہیں رہ سکتا، پورا دین سلامت نہیں رہ سکتا، اسلام کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہمیں ملایا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑا ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ اس فاصلے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین متین لے کر تشریف لائے، جو صحیح دین لے کر تشریف لائے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے اور آپ سے پورا دین حاصل کرنے، یہاں تک کہ قرآن کریم حاصل کرنے کے لیے درمیان میں جو واسطہ ہے، وہ واسطہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا واسطہ ہے۔ یہ پل اگر گر جائے، اس پل کو اس میں اگر دراڑیں پڑ جائے، اسے اگر گرا دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا۔ صحیح دین حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہمارے لیے اب موجود نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام ہمارے اور اللہ اور رسول کے درمیان یہ پل کا درجہ رکھتے ہیں، ایک برج کی حیثیت ان کو حاصل ہے، ایک عظیم واسطہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ یہ واسطہ اگر گرا دیا جائے، یہ پل اگر گرا دیا جائے، تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا مجھے بتائیے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قرآن کریم لکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، ان کو کاتبین وحی کا نام دیا جاتا ہے، وہ کاتبین وحی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مصلحتوں کے پیش نظر بہت سارے حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں علم حاصل کرنے کے جو دو طریقے ہیں، ایک لکھنا اور ایک پڑھنا، تو لکھنے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ امی تھے، تو وہ جملہ ذرا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت لکھنے پڑھنے کے مروجہ جو ذریعہ تعلیم ہے، تعلیم کے جو دو ذرائع ہیں، ایک لکھنا اور ایک پڑھنا، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسوں دور رکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی کی ایک دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کریم کا بیان ہمارے سامنے کیا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑی ادیبانہ کتاب ہے، فصیح و بلیغ کتاب ہے، عربی ادب اور لٹریچر کے اعلیٰ معیار پر اتری ہوئی کتاب ہے، یہ تو استاد سے عربی ادب سیکھ لیا تھا اور بڑے ادیب تھے، بلیغ تھے، فصیح تھے، فصاحت و بلاغت کا جوہر ان کو مل گیا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے کتاب بنا لی۔ تاریخ کی کتابیں فلاں استاد کے پاس پڑھی تھی تو ان سے جو ہے وہ قرآن بنا لیا، وہ واقعات تو کتابوں میں پڑھ لیے تھے، اور بعد میں پھر ان کو تحریر کی شکل میں منضبط کر کے اور کتاب بنا کر پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وحی آ گئی ہے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے
لیکن ایک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی استاذ کے پاس جانا نہیں ہوا جس کا، کبھی ایک مرتبہ بھی کسی استاذ سے پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہوا تھا، قدرتی طور پر کسی استاذ کے پاس جانے کی نوبت نہیں آئی، کسی ادیب کی صحبت میں بیٹھ کر شعر و ادب کا شغف اور شعر و ادب سے مناسبت پیدا کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا، نہ کسی میلے ٹھیلے میں کبھی جانا ہوا اور نہ کبھی کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ تہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ انسان کیسے ایک لفظ صحیح تاریخیں، صحیح اور درست تاریخی واقعات، تمام انبیاء، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے صحیح اور درست واقعات وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جس نے کبھی زبان استاذ کے پاس جا کے نہیں سیکھی، لکھنا نہیں سیکھا، لٹریچر کبھی نہیں پڑھا، کبھی کسی استاذ کے پاس جانا نہیں ہوا، اس کی زبان سے ایسی فصیح و بلیغ عبارتیں اور آیات اور کلمات کیسے نکل سکتے ہیں کہ جس کو ضبط تحریر میں لایا جائے تو دنیا انگشت بدنداں رہ جاتی ہے، حیران اور ششدر رہ جاتی ہے کہ ایسی زبان اور ایسی فصاحت اور بلاغت دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ بعض آیتیں تو ایسی ہیں کہ ان آیتوں کی فصاحت اور بلاغت اور زبان کی گہرائی کے آگے فصاحت و بلاغت کی پوری کائنات سجدریز نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال کی زبان قرآن کریم میں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے اور پڑھنے سے دور رہیں۔ یہ کوئی عیب ہونے کا تو سوال ہی نہیں۔ لکھنا اور پڑھنا کیوں انسان سیکھتا ہے؟ تاکہ وہ علم حاصل کرے، لکھ کر علم حاصل کرتا ہے، پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ علم حاصل ہو۔ تو علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، تو علم اور حکمت کا جو سرچشمہ ہے اللہ رب العالمین کی جو ذات عالی ہے، اللہ رب العالمین کی جو اعلیٰ و ارفع ذات، جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، علم کے سارے سوتے جس ارفع ذات سے پھوٹے ہیں، علم کے سارے سرچشمے جس عظیم ذات سے جاری ہوئے ہیں، اس عظیم ذات سے جب براہ راست اوتیت علم الاولین والآخرین کا درجہ کسی کو حاصل ہو جائے کہ اولین کا علم بھی مجھے دے دیا گیا، آخرین کا علم بھی مجھے دے دیا گیا، اول سے آخر تک کا سارا علم مجھے عطا فرما دیا گیا، جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ جس کو علم کا سمندر مل گیا، تو علم سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، اس کو لکھنے پڑھنے کے جو دنیاوی ذرائع ہیں، ان دونوں ذرائع کے سامنے مجبور ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ان دونوں ذرائع کو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں اور پھر جا کے علم حاصل کریں۔ یہ تو علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں۔ یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا سیکھنے اور پڑھنا جاننے سے دور رکھا، اس کے پیچھے بے شمار مصلحتیں ہیں، اور ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہے، رسالت کی صداقت تسلیم کرنے پر ہر کوئی مجبور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، بشرطے کہ وہ انصاف پسند ہو، بشرطے کہ وہ حقیقت شناس ہو، وہ صاحب بصیرت ہو، تو وہ انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کی کوئی مجال نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ کتابت کا کام کون کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تو مختلف مصلحتوں کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ارفع کو لکھنے پڑھنے کے یہ دو ذرائع سے محفوظ رکھا ہوا ہے، تاکہ کوئی یہ طعنہ نہ دے سکے، یہ الزام نہ لگا سکے کہ آپ نے پڑھ کر یہ علم حاصل کر لیا ہوگا، زبان سیکھ لی ہوگی اور قدرتی طور پر فصاحت اور بلاغت ان کی سب سے اعلیٰ ہو گئی ہوگی، اس لیے قرآن خود گھڑ لیا ہوگا اور بعد میں پھر وحی ہونے اور نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کر لیا ہو۔ تو یہ الزام آپ پر نہ لگے اور قیامت تک کوئی یہ الزام آپ پر نہ لگا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی استاذ کے سامنے
جانے اور ان کے سامنے ظالم تلمذ تہ کرنے کا موقع ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ لازمی طور پر صحابہ کرام کو یہ قرآن کریم لکھنا تھا، لکھ کر محفوظ رکھنا تھا۔ اب اگر ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے جو ذریعہ ہے اس سے محفوظ رکھا ہوا تھا، اس سے دور رکھا ہوا تھا، اس کے پیچھے مصلحتیں تھیں، تو وہ قرآن اگر لکھنے والوں میں سے کسی کے بارے میں ادنا شبہ بھی آپ کے دل میں ہو، اس کا تقدس اگر آپ کے دل میں مجروح ہو، اس کا اعتبار اگر ختم ہو جائے، اس پر اعتماد اگر ختم ہو جائے، تو قرآن کریم پر اعتماد اور اعتبار باقی نہیں رہتا۔ قرآن کے صحیح ہونے اور درست ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے، یعنی یقین ختم ہو جاتا ہے۔ اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے، ان پر اعتبار نہیں رہے گا، اعتماد نہیں رہے گا، تو ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، قرآن سلامت نہیں رہ سکتا، قرآن پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ یہ دعا منقول ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا۔ سبحان اللہ، ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور معاویہ کی ذات کو ایسی عظیم ہستی بنا کہ اس سے روشنی حاصل کر کے دوسرے لوگ ہدایت پا سکیں، دوسروں کے لیے معاویہ کی ہستی کو ہدایت کا مینارہ نور بنا دیں، روشن چراغ بنا دیں، کہ دوسروں کو ہدایت کی روشنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی رہے، دوسروں کو راہ راست کی ہدایت ملے، ایسی ہستی معاویہ کی ہستی کو بنا دیں۔ یہ دعا کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 3 دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں، وہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے اللہ کی مصلحتیں ہیں، ساری دعائیں اس کے علاوہ قبول ہوئی ہیں۔ اور زبان رسالت کی دعا، اس سے ان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، ان کا مقام عرفہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور پھر ان کا ہادی ہونا، مہدی ہونا، یعنی مہدی، امام مہدی کی بات میں نہیں کر رہا، ہدایت یافتہ ہونا اور دوسروں کے لیے ذریعہ ہدایت ہونا، بننا، یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں سبحان اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اپنے مسند میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ اکبر۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور عذاب سے اس کو محفوظ فرما۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم دعا ہے، پھر مرصع مقفع عبارت بھی ہے۔ کتاب کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ چنانچہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین تھے، سب سے عظیم مفسر قرآن تھے اس امت میں، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتائی کہ ایک خدمت انہوں نے فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے ان کو نوازا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ یا اللہ معاویہ کو دین کا تفقہ عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما۔ تفقہ یہ بہت بڑی بات ہے، فقہ کا علم کسی کو حاصل ہو سکتا ہے، فقہ کی معلومات کسی کو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن تفقہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ تفقہ یعنی علم میں گہرائی کے نتیجے میں
گہری سمجھ حاصل ہونے کے نتیجے میں ہر مشکل مسئلے کا حل پیش کرنے کی جو اجتہادی صلاحیت، خداداد صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کا نام تفقہ ہے۔ ہمارے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے معاصر دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے علماء جنہوں نے 30 جلدوں کی تفسیریں تک لکھیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی اور پوری دنیا میں نام بھی مشہور معروف، لیکن ایک مرتبہ ہم نے پوچھا تھا تو کہہ رہے کہ عالم فقہ بہت بڑے ہیں، لیکن جہاں تک تفقہ کی بات ہے وہ تفقہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بات یعنی ایک جاننے والے کی زبان سے، جو بولتے ہوئے بہت ہی احتیاط کی چھلنی میں چھان کر کوئی بات بولتا ہے، یہ خواہشات نفسانی کے زیر اثر آ کر کوئی بات نہیں کہی یا کسی کے خلاف کوئی بات، کوئی جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ سوچ سمجھ کر اور تحقیق کے بعد اور پوری دیانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جو کچھ درست سمجھا اس کے مطابق یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ عالم فقہ بہت سارے ہیں اور بڑے بڑے ہیں لیکن وہ فقیہ نہیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا، وہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ تراویح وتر کی نماز اپنے مخصوص اجتہاد کے طریقے کے مطابق پڑھ رہے تھے، شاید وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے رائے کے سے مختلف انداز تھا، طریقہ تھا، تو کسی نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز وتر کے بارے میں، تو جواب دیا کہ کوئی بولنے کی گنجائش نہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، انہو فقیہ، وہ مجتہد ہیں۔ یہاں فقیہ کا مطلب مجتہد ہے، کیونکہ خود وہ اجتہاد کی صلاحیتوں سے بہرور ہیں، بلکہ مجتہد مطلق سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ مجتہد مطلق سے بھی جن کا مقام اوپر ہو اور بلند ہو، وہ ذات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ کا لقب ان کو دیا گیا ہے، یعنی علم کا بحر ناپیدا کنار سمندر تھے علم کے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حبر الامہ، ترجمان القرآن کا لقب صحابہ کرام نے دیا ہے، امت نے دیا ہے۔ اس لقب کے حامل عبداللہ بن عباس، جن کے علم، تفقہ، گہرائی کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا، تمام صحابہ کرام کے نزدیک جن کا علم، جن کا تفقہ، جن کی گہرائی، علم کی گہرائی مسلم امر ہے، ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد ہیں، اجتہاد کی صلاحیت اور حق ان کو حاصل ہے، تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی سیاسی رائے آپ کی مختلف ہو یا کسی اور صحابی کی مختلف ہو، لیکن اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ میں ایک کالر سے بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنی بات کی طرف آؤں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ آپ کہانی بتا رہے؟ جی بس بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامل صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ساری باتیں پوری گہرائی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بول رہا ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور خوشی کا اظہار مجھے نظر بھی آتا ہے۔ ایک آدمی جو بولنے پر قادر نہیں، وہ سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اللہ اکبر، بہرا ہیں اور زبان سے بولنے پر قادر نہیں ہے، سبحان اللہ، تو سن بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ لیکن میں کسی دکان میں شاپنگ کے لیے میں گیا تو اس آدمی نے مجھے دیکھا، یہ لندن کی بات میں کر رہا ہوں، تو اللہ کا بندہ وہ مالک کے پاس گیا، یہاں گیا، وہاں گیا کہ یہ کون ہے، میرا تعارف وہ کرا رہا ہے، پھر وہ ٹی وی دکھایا اور کہا کہ ٹی وی میں بولتا ہوں، تو وہ بولنے کا انداز دکھایا اور ٹی وی دکھایا کہ یہ فلاں ہیں، اور ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنا، اور پھر کہا کہ یہاں تو مہنگی چیزیں دے رہے ہیں، دوسری دکان ہے، تیسری دکان ہے، میں وہاں آپ کو لے جاتا ہوں۔ تو وہ پیچھے اللہ کا بندہ پڑا رہا کہ مجھے اچھی قیمت پر چیزیں مل جائیں، اور اس نے پھر لوگوں کو وہ بتاتا رہا کہ میں پروگرام کرتا ہوں، یعنی ٹی وی میں میرا پروگرام ہوتا ہے، میں تقریر کرتا ہوں، وہ بیچارہ سنتا بھی نہیں ہے، اور پھر
پھر بھی وہ خوش ہیں اور احترام اس کے دل میں ماشاءاللہ ہمارے بارے میں بھی پایا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے ہمارے ناظرین بھی ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے، بیماری سے اللہ تعالیٰ کامل شفا عطا فرما دے، اللہم آمین۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ انہو فقیہ، کہ وہ تو فقیہ ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح، اور یہ واقعہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ صحیح بخاری شریف میں نقل کی گئی ہے۔ اور حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ هذه شہادۃ من حبر الامہ بفضلہ، حضرت معاویہ کی فضیلت کے لیے، فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے یہ امت کے حبر الامہ، امت کے علم کے سمندر کی طرف سے یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ یہ عظیم وہ گواہی ہے جو امت کے علم کے سمندر نے حضرت معاویہ کے بارے میں گواہی دی ہے، اور جو ان کی فضیلت پر دلالت کرنے والی گواہی ہے، سبحان اللہ۔ ان کا یہ کہنا، فقیہ کہنا، مجتہد قرار دینا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں اگلے کالر سے بات کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولوی صاحب ماشاءاللہ آپ کا بڑا نورانی پروگرام ہے۔ حضرت امیر معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، میرا نام شوکت علی ہے، میں کارڈر سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ۔ تو میرا رابطہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب سے ہوتا ہے کہ میں ان سب سے ڈیل کرتا ہوں، تو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے صاحب میں کاتب وحی بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشن گوئی کی کہ آپ کی پشت سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے اہل بیت کو شہید کرے گا۔ تو وہ شادی ہی نہیں کر رہے تھے، تو پھر ایک بھانج عورت سے ان کی شادی ہوئی، تو اس سے بھی یہ پیدا ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں، اور حضرت عمر، حضرت ابوبکر کے بارے میں ان کے خلاف سب کچھ جانتے ہوئے بھی جو لوگ بولتے ہیں، تو ان کے خلاف آپ سخت رویہ اور وہ حدیث جو ان کے خلاف جاتی ہیں آپ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ابھی بخاری شریف کی جلد اول میں حدیث نمبر 23 ہے کہ کچھ لوگ میرے اہل بیت سے اور کچھ لوگ میرے اصحابہ سے بغض کر کے اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو اسلام سے آپ باہر کیوں نہیں کرتے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ نہیں دیکھیے، ہم تو امن کا مشن لے کر چلے ہیں، اور مثبت انداز میں دین کی باتیں ہم گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، تو اور امت میں کسی قسم کا کوئی تفرقہ نہیں چاہتے۔ بہت سارے لوگ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ کامل ہدایت ان کو نصیب فرمائے، کہ حضرات صحابہ کرام کے خلاف وہ زبان طعن دراز کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے خلاف زبان طعن بھی دراز کر لیتے ہیں، یہ سنگین گناہ کی بات ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور میں نے شروع میں بتایا کہ ایسے لوگوں کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، دین پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام کی جو فضیلتیں ثابت ہیں، ان پر اعتبار قائم رہنا اور ان پر ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا، یہ ایمان کی سلامتی کے لیے، عقیدے کی درستگی کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ تو لیکن چونکہ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان طعن دراز کرتے ہیں، تو ان کو صحیح بات سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ایک ٹرمز ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح بات جو ہے نرمی کے ساتھ پہنچائیں۔ ہمارا تو وہ مشن ہے، ہمارا تو وہ انداز ہے کہ امت میں پھوٹ نہ پڑے، لڑائی جھگڑے نہ ہو، اختلافات نہ ہو، اس کا نقصان خاص طور سے دیار غیر میں، غیر مسلم ممالک میں اسلام کا کوئی اچھا امیج قائم نہیں ہوتا، مسلمانوں کے بارے میں کوئی اچھا انداز اور گمان قائم نہیں ہوتا، بڑی بدگمانی ہوتی ہے، اور اسلام کے غلط تصویر غیر مسلموں کے سامنے بھی آتی ہے، اور اس کا بہت ہی نقصان ہوتا ہے بالآخر۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں ہیں کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں بھی فرمائی ہیں، اور وہ آپ کے صحابی تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں سب جو ہے سب کے مصداق ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دہائی دے کر فرمایا، خطبہ جمعہ میں یہ حدیث آپ سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں
اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے صحابہ کرام کے بارے میں کہ میرے بعد ان کو تم تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ تو یہ حکم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جب یزید کی بات بھی آپ نے کر لی، یزید بے شک ان کا بیٹا ہوگا اور انہوں نے اس کو متعین بھی کیا ہوگا، ولی عہد بھی مقرر کیا ہوگا، ضرور کیا ہے، لیکن وہ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر نہیں، اس وقت اس کی خرابیاں بالکل ظاہر نہیں ہوئی تھیں اور اس کی صلاحیتیں صرف سامنے ظاہر ہوئی تھیں، صلاحیتیں سامنے ظاہر ہوئی تھی، اور بحری بیڑا جو بھیجا گیا تھا اس میں دوسرے صحابہ کرام بھی تھے، پھر تمام اطراف و اکناف عالم سے سب کی منظوری ہو چکی تھی، سب نے بیعت کر لی تھی، صرف حجاز باقی تھا۔ تو سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے ان کے سامنے جو امید تھی، اس امید کے پیش نظر کہ یہ صحیح جائے گا اور سب کی بیعت تمام ہو چکی ہے اور سیاسی استحکام یہ ملک و ملت کی ضرورت ہے، اس کے پیش نظر انہوں نے حضرات صحابہ کرام جو اکابر صحابہ تھے اس وقت موجود، ان کی خدمت میں خود بھی گزارش کی، اور پھر انہوں نے انکار جو کیا وہ ان کا موقف بھی درست تھا، لیکن اس کے بعد کے برے کرتوت کی وجہ سے، جبکہ انہوں نے منع بھی کیا تھا اور رحم دلی کا معاملہ ان کے ساتھ کرنے کے لیے تلقین بھی کی، وصیت بھی فرمائی اور سخت جو ہے وہ حکم بھی دیا تھا اس کو، اور پھر یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ اگر یہ میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں، یا اللہ کامیابی مت دینا، یا اللہ کامیابی مجھے نہ دینا، اور میں اگر صحیح سمجھتے ہوئے یہ کام کرتا ہوں، یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجتہد تھے، اور اس وقت کے حالات اور اس وقت اس کے جو حالات ان کے سامنے تھے اس کے پیش نظر سیاسی استحکام کی خاطر ان کے لیے تقرر کرنا، مجتہد ہونے کی وجہ سے اس میں خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی گنہگار وہ نہیں ہے اور اس سلسلے میں وہ قصوروار نہیں ہے، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے ان کے خلاف زبان طعن دراز کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بس یہ عقیدہ ہمارے اندر مضبوطی کے ساتھ رہے، صحابی رسول کے بارے میں کوئی ادنا سی بدگمانی ہمارے دل میں نہ ہو، اور اجتہاد کے طور پر ان کی بات درست ہے۔ میں آج چونکہ وقت اختتام کو پہنچ گیا ہے، اس لیے میں اس موضوع کو اور آگے بڑھا نہیں سکتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔